سیکیورٹی فورسز نے ضلع ٹانگ کے علاقے مولاصئی میں گزشتہ شب آپریشن کرکے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ تفصیل کے لیے اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردوں کا کلا کما کرنے میں مصروف۔ ٹانگ کے علاقے مولاصئی میں آپریشن 5 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ بارود بھی برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آپریشن 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی شب دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں، شہریوں کے قتل اور بھتہ خوری میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے ملک میں دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ سیاسی جوڑ توڑ میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون میں آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد حسن رضا۔ آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں، سیاسی گہما گہمی میں تیزی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات اور رابطوں کا سلسلہ جاری۔ استحکام پاکستان پارٹی کے قائد جہانگیر ترین اور اون چودھری نے شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات کی۔ دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کی ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقات میں اصولی طور پر دونوں جانب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہوا۔ سیٹوں کا نمبر کیا ہوگا یہ اگلی ملاقاتوں میں پیپر ورک کے ساتھ طے کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IPP کی جانب سے پنجاب اور لاہور سمیت قومی اسمبلی کی 16 اور پنجاب کی 30 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کی پیشکش کی گئی۔ آئندہ چند روز میں دونوں جماعتوں سے متعلق کوئی بڑا اعلان متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے قائد اور کور کمیٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں کہ ایک کیلنڈر لایا گیا جس نے ملک کا برا حال کر دیا۔ ریاست مدینہ کا کچھ پتہ نہیں تھا، صرف زبانی کلام ہی بولتے رہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل بہت بڑا ہے۔ چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں۔ ملک کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں حکومتیں لینے نہیں بیٹھے، عوام کی بھلائی چاہتے ہیں۔ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ جج شوکت صدیقی نے خود بیان دیا کہ جنرل فیض ان کے پاس آئے اور کہا کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سزا دینی ہے ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثاقب نثار کی آڈیو موجود ہے کہ ان کو اندر رکھنا ہے اور سابق چیئرمین PTI کو لانا ہے۔ ملک میں بد نصیبی ہے ہماری کہ اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں۔ ایک ایسا کلنڈرا ملک پہ آ گیا یا لایا گیا جس میں پاکستان کا یہ حال، جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، معاشرے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اخلاقیات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، صرف زبانی کلامی مدینے کی ریاست۔ دور دور تک کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھی ریاست مدینہ، اور اس میں اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے آپ سن رہے ہیں سارے قصے اور کہانیاں اس کی۔ سب سے بڑا سکینڈل جو پیسے کا، کرپشن کا، 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے، الزام ہم پہ لگاتے ہو کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور سزائیں ہمیں دلواتے ہو۔ مجھے آج 7 سال کے بعد انصاف مل رہا ہے۔ اب جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے ہیں، کوئی ان سے پوچھے گا کہ آپ نے کیوں بنائے؟ جج بول رہا ہے وہ شوکت صدیقی کہ میرے پاس جنرل فیض آیا، میرے پاس آ کے یہ کہا انہوں نے، آ کے ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو اگر آپ نے جیل سے باہر آنے دیا۔ ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ ہے کہ یہ ہم نے تو ان کو اندر رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے۔ چیک کرنا کہ اسی کے دور میں یہ 190 ملین پاؤنڈ کے جو پیسے تھے وہ سپریم کورٹ میں آئے تھے۔ اور ربیع جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ آج لاڈلے اور سپر لاڈلے میں مقابلہ ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI نے نظریاتی سفر نہیں کیا۔ یہ 2 خاندان ترقی کریں گے یا پاکستان ترقی کرے گا؟ تینوں پارٹیز نے سعودی نظام کو مسلط رکھا۔ ملتان میں انتخابی کنونشن سے خطاب میں سراج الحق نے کہا کہ نواز شریف اتحاد کے لیے چوہدری شجاعت کے پاس چلے گئے۔ یہ اپنا سرمایہ بچانے کے لیے اتحاد بنا رہے ہیں۔ MQM کے ساتھ اتحاد کس کے خلاف بن رہا ہے؟ ہمارا مقابلہ ان سیاسی اور معاشی دہشت گردوں سے ہے۔ عوام 8 فروری کو ان خاندانوں کا احتساب کرے۔ 2 خاندان یہی سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا ہمارے لیے، اور اپنی اپنی باریوں پہ آ کر کبھی اعلان کرتے ہیں کہ وہ سیاسی ٹگ ہے، ہم اس کو چوکوں میں گھسیٹیں گے، لیکن جب ان کی مفادات کا تقاضا ہوتا ہے وہی پارٹیاں پھر نعرے لگاتے ہیں کہ مریم اور بلاول بہن بھائی۔ یہ اپنے مفادات کے لیے کبھی بہن بھائی بنتے ہیں، ایک حکومت میں شریک ہوتے ہیں،
اور کبھی آپس میں لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کی سیاست ذات کے لیے ہے, ان کی سیاست خاندان کے لیے ہے. گزشتہ اللہ مقابلہ کریں گے. اس جنوبی پنجاب میں پہلے ہم صرف باولپور میں حصہ لیتے تھے یا لیا میں حصہ لیتے تھے. اس بار ہم نے طے کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کے ہر حلقے میں اپنا امیدوار لا کر اس کرب سیاستدانوں کا ہم مقابلہ کریں گے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگران وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی کا کہنا ہے کہ انتخابات کے دنوں میں سیاستدانوں کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں, جس کے باعث دہشت گردی کے خدشات رہتے ہیں. ماضی میں بھی سیاستدانوں پر انتخابی مہم کے دوران قاتلانہ حملے ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں بھی انتخابی مہم میں دہشت گردی کے حوالے سے خطرات لاحق ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے دھمکیاں بھی موصول ہوئی ہیں. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں وہ زیادہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں, وہ پبلک میں جاتی ہیں, پبلک گیدرنگز کرتی ہیں, ریلیز کرتی ہیں, اور ان کا ایکسپوز ہونا جو ہے وہ اٹ سیلف ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں چیلنج ہے. اب ظاہر ہے لیکن پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ گھر پہ بیٹھیں, اور نہ وہ ایگری ہوتے ہیں گھر پہ بیٹھنے کے لیے. دے وانٹ ٹو ریمین ان ٹچ ود دیئر پیپل, دے وانٹ ٹو اسٹے ود پیپل سو دیٹ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے الیکشن کا وہ ان کو بتا سکیں. ایسے میں ظاہر ہے یہ چیلنج ہے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں, جب سے ٹیررزم آئی ہے 2002 آنورڈ, آپ اگر دیکھیں شوکت عزیز صاحب پہ الیکشن کمپین کے دوران حملہ ہوتا ہے, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ پہلا حملہ 18 اکتوبر کو ہوتا ہے, پھر دوسرے حملے میں وہ شہید ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو 2013 کے الیکشنز میں نواب ثناء اللہ زہری پہ اٹیک ہوتا ہے, اس میں ان کے بچے شہید ہو جاتے ہیں. پھر جو 2018 کے الیکشنز میں اگر آپ دیکھیں تو میر سراج رئیسانی کو 200 لوگوں کے ساتھ شہید کیا گیا. پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھریٹس ضرور ہیں. اسپیسیفک تھریٹ کسی لیڈر کے حوالے سے ابھی تک ماں سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمیں ریسیو ہوا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی وجہ سے انتخابات کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا. نگران حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرے. دہشت گردی کے خطرات پہلے بھی تھے. مزید کہا کہ اگر الیکشن شیڈیول کا اعلان 15 یا 16 دسمبر تک ہو جائے تو یہ بہتر ہے. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ موجود ہے. کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا تجاوز ہوتا ہے تو وہ رابطہ کرے. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی سیاست نہیں کرتا. اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے وہ دنیا کو معلوم ہے. دہشت گردی کے خطرات تو ہیں, اس سے پہلے بھی تھے, لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوسٹ پون تو نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ حکومت کا فرض ہے, لا انفورسنگ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا کلا کما کریں. موجود ہیں, سپریم کورٹ موجود ہے, ہائی کورٹ موجود ہے, الیکشن کمیشن موجود ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا تجاوز ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ جائیں, جا کے عدالتوں سے جو ہے وہ اپنا ریلیف حاصل کریں. اب اگر ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم کے اوپر اس کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے اور اس مقدمے میں کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر واویلا مچانا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, اس کا تو جو ہے وہ کوئی جواز نہیں بنتا. باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کی سیاست بھی نہیں کرتا, فلاں کی بھی نہیں کرتا, تو اس سے پہلے جو ہوتا رہا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہیں, ایک دوسرے پر تانا زنی بھی کر رہی ہیں. ہم اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتے. اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا شامل نہیں ہے. شفاف انتخابات پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے سابق سربراہ کو ٹویٹ کرنے کی سہولت میسر نہیں. ٹویٹ انہوں نے خود کیا یا ان کے موکلوں نے, مجھے نہیں پتا. انہیں ٹویٹ میں پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرنی چاہیے, افغانیوں کی نہیں. افغان تارکین وطن کو دھکے دے کر نہیں نکالا گیا, عزت کے ساتھ روانہ کیا جا رہا ہے. وہ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. شفاف انتخابات کے حوالے سے اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. تمام جماعتیں اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے پر تانا زنی بھی کر رہے ہیں. تو اس تانا زنی میں اور الزامات کی جو بوچھاڑ ہے ایک دوسرے پر, اس میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے. اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں, سابق سربراہ,
वो इस वक्त जिस जगह है उनको ये सहूलत अलबत्ता मौजूद नहीं है उनके लिए कि वो ट्वीट फरमाएं। तो मुझे यकीन नहीं है कि ये ट्वीट उन्होंने ख़ुद की है या उनके मौकलों ने की है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये उनके दिल की आवाज़ है तो मेरी ख्वाहिश ये होती कि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं उनकी मुश्किलात के बारे में भी वो गुफ्तगू करते, बजाय जो गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गान पाकिस्तान के अंदर हैं उनकी तर्जुमानी करने की कोशिश करना, जबकि तर्जुमानी उनको पाकिस्तान के अवाम की करनी चाहिए। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ दौर हुकूमत के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने पार्टी छोड़ने और सियासत से अलहदगी और सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। शौकत तरीन 9 मई के वाक़यात के बाद से रुपोश थे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर खजाना और सेनेटर शौकत तरीन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह गए। पार्टी और सियासत छोड़ने, सेनेट से भी मुस्ताफी होने का ऐलान। राय के मुताबिक शौकत तरीन ने सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर पार्टी कायदीन को अपने फैसले से आगाह कर दिया। शौकत तरीन 2021 में सेनेटर अयूब आफरीदी के इस्तीफे के बाद खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए थे। उनकी सेनेट रुकनियत की मुद्दत भी मार्च 2024 में खत्म हो रही थी, जबकि शौकत तरीन 9 मई के वाक़यात के बाद से रूपोश थे। मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मिशन। निगरान वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत की सरबराही में एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल का इजलास हुआ। इस्लामाबाद में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि बरामदात में इजाफा हमारी तरजीह है। GCC ममालिक के साथ 100 अरब डॉलर के बायलैटरल मुआहिदे हुए हैं। तफसील के लिए रिपोर्ट। मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के मिशन पर काम शुरू। इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स की बड़ी बैठक। एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल के इजलास में बरामदात में इजाफे के लिए तजावीज़ पेश। कौंसिल से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि मुल्क में इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। हम बरामदात को 30 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर पर पहुंचाना चाहते हैं। बोले, खलीजी ममालिक पाकिस्तान में रेकोडेक डैम्स प्रोजेक्ट और ज़राअत में सरमायाकारी करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए जो है वो इंशाअल्लाह ताला GCC के साथ SIFC ने जो है वो बहुत बड़ी पेशरफ्त की है और GCC के FTA इन्वेस्टमेंट का और ट्रेड का साइन कर दिया। ये सारी SIFC की बुनियाद पे जो है ये एग्रीमेंट्स हुए और GCC की तरफ से बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हैं और मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि इस साल के अंदर हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स और इनफ्लोस जो है वो GCC की तरफ से देखेंगे। गौहर एजाज का कहना था कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसके लिए हमें अपने दरवाजे खोलने होंगे। मैं इनमें से 20 लोगों को लेके जो है वो चाइना लेके जाऊँगा और मैं 5 दिन, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट उधर $2 बिलियन है और उनसे $20 बिलियन का माल खरीद रहे हैं, तो क्यों हम नहीं बेच सकते दुनिया में माल? मुझे ये नजर आता है कि हमें दरवाजे खोलने की जरूरत है। टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई हैं, जिनमें मुल्क के बड़े बरामद कुनिंदगान को शामिल किया गया है। काउंसिल का इजलास हर 15 दिन बाद होगा।